اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 5 جانور ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی قبول کرتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، لہٰذا اسے شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ و نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، مثلاً ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کبھی نہ کسی کو ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئی۔ انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا۔ ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کی مسافت صبح سے لے کر شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کیا گیا۔ ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا گیا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 جانور کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمان ہے؟ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں فرمائی؟ آپ علیہ السلام مجھے حکم دیتے تو میں سر کے بل چل کر خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسل سنور جائے گی، لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس شخص نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب آ گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں گزارتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ایک، جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ دوسرے، چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ اور نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو وہ کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دے کہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔
تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح اصحاب کہف واقعہ میں کتوں کا ذکر آیا ہے جو اللہ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ یاد رکھیں، کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ انسان کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چیونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چیونٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چیونٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتا دیکھ کر دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ چیونٹیاں بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چیونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹیاں زیادہ تر بستیوں میں اسی طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹی کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں، کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔